بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کے پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخلافۃ فی امتی ثلاثون منتا ثم سلکا بعد ذالک۔ میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ ثم تکون ملکا۔ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت رہے، پھر مکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ خلیل اللہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑے جانفشانی جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں امیر معاویہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور پر سیدنا علی علیہ السلام کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔ علامہ تختازانی لکھتے ہیں، والذی اتفق علیہ اہل الحق ان المصیب فی جمیع ذالک علی۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملہ میں حضرت علی علیہ السلام درست تھے۔ امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکمت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔